السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے اندر شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی اس جہاں کے اندر لائے ہیں، اور ولادت بسعادت اور وفات بھی اسی مہینے میں اللہ کے نبی نے پائی۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات اور غم کی بات دونوں ہے، چونکہ یہ سوال مجھ سے 12 بار پوچھا جاتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب یہ بتائیے کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہا جائے کہ برتھ ڈے منانا کیسا ہے، جنم دن منانا کیسا ہے؟ نعوذ باللہ، میں تو یہ سوال کرنے والوں سے ہی عرض کروں گا کہ آپ کو یہ کہتے ہوئے بالکل شرم نہیں محسوس ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ یہودیوں کا کام ہے، عیسائیوں کا کام ہے، جبکہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اب ایک بات بتائیے، عید کہتے کسے ہیں؟ عید میلاد النبی منانے والوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید کہتے کسے ہیں؟ بھئی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ دو عید ہوتی ہیں جن کے اندر خطبہ ہوتا ہے، سوئیاں بنائی جاتی ہے، خیر بنائی جاتی ہے، جو لوگ کھاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مصافحہ ملاتے ہیں اور عید اچھے سے مناتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، سمجھیے گا، عقلی دلیل ہے یہ، سمجھ رہے نا آپ؟ بھئی عید ہے، اظہار کرتے ہیں عید کا۔ اب ایک چھوٹی عید جس کو جمعے کا دن بنا دیا اللہ پاک جل شانہ نے، اس دن بھی بھائی ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، غسل ہوتا ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے، اور ایسے ہی عید میں بھی خطبہ ہوتا ہے، تو جمعے کے دن کو تو عید کہہ سکتے ہیں، لیکن عید میلاد النبی یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اب ٹیکنیکل پوائنٹ پکڑیے گا آپ۔ بھائی عید، میں نے بتایا نا، عید کے دن اچھے سے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کھیر بنائی جاتی ہے، اور ایسے ہی خطبہ بھی ہوتا ہے۔ اب عید میلاد النبی یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کچھ حدیث میں 7 بھی ہے، کچھ میں 9 بھی ہے، کچھ میں 10 بھی ہے، 11 12، یعنی کہ اختلاف ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، متعین نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ پاک جل شانہ کہ یہ معلوم ہو، اس لیے اللہ نے اس کی تعین کو چھپا لیا ہو، اس کے کنفرم ہونے کو چھپا لیا ہو، کہ تاکہ امت گمراہ ہو جائے، ایسے کام کرے جو اللہ کے نبی نے بتائے نہیں ہے، جو اللہ نے بتائے بھی نہیں ہے، جیسا آج کر رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ پہلے سے پتا تھا، کیونکہ پہلی قوموں نے یہ کیا ہے اپنے نبیوں کے ساتھ، اسی لیے اللہ نے اس کی تعین کو چھپا لیا، اللہ پاک جل شانہ نے اس کے کنفرم ہونے کو چھپا لیا۔ ہاں، کیونکہ پتا تھا کہ امت گمراہ ہو جائے گی، لیکن دیکھیے آج پھر سے امت گمراہ ہو چکی۔ عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید منائی جا رہی ہے، جو کہ شریعت میں کہیں سے کہیں تک بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، سونے کی طریقہ بتایا، نہانے کا طریقہ بتایا، یہاں تک کہ سر میں کنگھی کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ اگر یہ شریعت میں جائز ہوتا تو کیا اللہ پاک جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عید میلاد النبی منانے کا طریقہ نہیں بتاتے؟ یہ کیوں چھپا لیا انہوں نے، یہ کیوں نہیں بتایا؟ اور اسی پر بس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی کو ہو سکتا ہے پہلے سے خبر ہو کہ میری امت گمراہ ہو جائے گی، اس لیے اللہ پاک جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوم ولادت یعنی پیر کا دن مانا جاتا ہے یوم ولادت اللہ کے نبی کی، تو اس دن روزہ بھی رکھا۔ اب آپ یہ بات بتائیے مجھے، کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے یوم ولادت پر روزہ کیوں رکھا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میری امت گمراہ ہو جائے گی اور اس دن عید منائے گی۔ لیکن اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یوم ولادت پیر کا دن مانا جاتا ہے اور پیر کا دن تھا، اللہ کے نبی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا بھی اللہ کے نبی سے، یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ میرا یوم ولادت کا دن ہے، اس دن میں اس دنیا کے اندر تشریف لایا، اس لیے میں یہ روزہ رکھتا ہوں۔ اب ذرا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں مجھے بتاؤ، جب عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ولادت کے دن روزہ رکھنا کیسا جائز ہو سکتا ہے؟ چلو ایک اور ٹیکنیکل میں آپ کو پوائنٹ دیتا ہوں۔ عید، بھائی پہلی قوم آئی یہودی، یہودیوں کے لیے سب سے بہترین دن کون سا مانا جاتا تھا؟ ہفتے کا، سنیچر کا۔ اس کے بعد آئے عیسائی، ان کے دن ہوا اتوار، کون سا ہوا؟ اتوار۔ اس کے بعد آئے ہمارے لیے کیا ہوا؟ پیر ہونا چاہیے تھا۔ کون سا ہونا چاہیے تھا سب سے بہترین دن ہمارے لیے؟ پیر کا دن، کیونکہ ہم بھائی یہودی آئے تو ہفتہ ہوا، اس کے بعد عیسائی آئے تو اتوار ہوا۔ اب ہماری قوم آئی امت محمدیہ، تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا نا۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ نے اس کو ریورس کیا، کیونکہ پتہ تھا کہ امت گمراہ ہو جائے گی۔ اگر یوم ولادت بھی اللہ کے نبی کا یہی ہے اور پھر ہم یہ دن عید جیسا بنا دیں تو پھر تو اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے لوگ، اور زیادہ خرافات کریں گے، اور زیادہ رسمیں بنائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ریورس کر دیا، جمعے کے دن کو امت محمدیہ کے لیے عید والا دن بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جب عید والا دن جمعے کے دن کو منا دیا اللہ پاک جل شانہ نے، تو پھر اگر یہ جائز ہوتا، مطلب میرا کہنے کا یہ ہے، تو پیر کے دن کو ہی عید والا دن بناتے نا امت محمدیہ کے لیے، بناتے نا اگر یہ جائز ہوتا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی اور اللہ کو پتا تھا کہ یہ امت گمراہ ہو جائے گی اگر ایسا کیا، تو اس لیے ریورس کر دیا اور جمعے کے دن کو چھوٹی عید بنا دی امت محمدیہ۔ نہیں مانیں گے بھائی شہزاد پور والے، کیا نہیں مانیں گے؟ کوئی نہیں مانے گا اس چیز کو۔ بڑا مشکل ہے یہ بات سمجھانا، بہت مشکل ہے، امت کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ یہ چیزیں کیونکہ پیٹ بھرنے والی ہیں نا۔ اب بھائی ایک اور ٹیکنیکل میں آپ کو پوائنٹ دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں، عقلی دلیل۔ عید صبح کے وقت منائی جاتی ہے، عید بقرہ عید ہو یا میٹھی عید ہو، عید الفطر ہو، کس ٹائم منائی جاتی ہے بتائیے آپ؟ صبح کے وقت نا بھائی، صبح کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد عیدگاہ میں جائیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے، مصافحہ کریں گے، گلے ملیں گے صبح کے وقت۔ اور عید میلاد النبی کس ٹائم منا رہے ہیں؟ رات کے وقت۔ کس ٹائم منائی جاتی ہے؟ رات کے وقت۔ اور ڈھول تماشے، لائٹیں، ڈی جے وغیرہ یہ سب لگایا جاتا ہے۔ کیا عید ایسے منائی جاتی ہے؟ عید الفطر ایسے مناتے ہیں آپ؟ عید الاضحیٰ ایسے مناتے ہیں آپ؟ چونکہ صبح کے وقت عید منائی جاتی ہے اور اس ٹائم موڈ بھی فریش ہوتا ہے، اچھے اچھے کام کرنے کو من کرتا ہے۔ لیکن عید میلاد النبی رات کے وقت، چونکہ رات میں بہکنے کا اندیشہ زیادہ ہے، بہکنے کا اندیشہ زیادہ ہے، لوگ شور و غل کی طرف جاتے ہیں، بھائی کہیں بھی جا سکتے ہیں رات، کیونکہ نفسانی خواہشات پوری کرنے کا بہت زیادہ آسان طریقہ ہوتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے بھائی۔ اور میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں منانے والوں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت آپ کو یاد ہے؟ کیا پانی پینے کی یاد ہے؟ کھانا کھانے کی سنتیں یاد ہیں؟ کپڑے پہننے کی سنتیں آپ کو یاد ہیں؟ مسجد میں جانے آنے کی سنتیں آپ کو یاد ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کام کیے ہیں، کیا آپ کو وہ یاد ہے؟
کیا کبھی آپ نے سنت طریقے سے کھانا کھایا؟ کیا کبھی سنت طریقے پر سوئے؟ نہیں، ایک سنت یاد نہیں ہوگی، اور عید ایسے مناتے ہیں اوئے ہوئے کیونکہ اس میں فائدہ نظر آتا ہے نا اپنا، خوب ناچ رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، خوب ڈھول تماشے بجا رہے ہیں، ڈی جے لائٹیں بنا رہے ہیں۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دکھا دو مجھے، کھلا اعلان کرتا ہوں، یہ چیلنج کرتا ہوں، عید میلاد النبی منانے والوں، ذرا اللہ کے نبی کی سنتوں پر نظر ڈالو، ان کی ہر ایک ادا پر ہمیں فدا ہونا چاہیے۔ اب بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں محبت رسول اللہ ہے، کیا ہمیں نہیں ہے؟ ارے محبت نام کس چیز کا ہے؟ محبت کہتے ہیں جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کو فالو کرتا ہے، اس کی ہر ایک ادا پہ مر مٹتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی فالو کیا؟ نمازیں پڑھی، ان کی سنتوں کو فالو کیا، ہر سنت پر عمل کیا؟ جب ہم ان سے محبت اگر ہم کرتے ہیں، یہ اعلان ہم کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ان کے طریقے پر آؤ، ان کے جیسے کپڑے پہناؤ، ان کے جیسی داڑھی رکھو، ان کے جیسے اپنے آپ کو ڈھالو، ان کے چال چلن جیسا اپنا چال چلن بناؤ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو اور وعدہ کرو۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں، آپ کا کھانا سنت کے خلاف، سونا سنت کے خلاف، نماز سنت کے خلاف، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ایسا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا۔ اور میں مثال دیتا ہوں دنیا کی، جب ایک بندہ ایک بندی سے محبت کرتا ہے تو اس کو فالو کرتا ہے، اس کی ہر ایک ادا پہ مر مٹتا ہے، اس کے ہر چیلنج کو پورا کرتا ہے، اس کے ہر طریقے کو دیکھتا ہے اور اس میں ڈھلنے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے، خوش ہو اور مر مٹے اس پر۔ تو پھر عاشق رسول یہ نہیں چاہتے؟ اگر آپ ان سے محبت کرتے ہو تو یہ دعویٰ کرو اور یہ اعلان کرو کہ آج کے بعد ہم یہ خرافات نہیں منائیں گے، ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے، اگر ہم کچھ کریں گے تو فالو کریں گے اللہ کے نبی کو، ان کی اتباع کریں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کی ہم سنت پر عمل کریں گے، ان کے ہر طریقے کو اپنی زندگی میں ڈالیں گے، ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے جیسا لباس ہمارا ہوگا، ان کی سنت کے خلاف، ان کی سنت کے مطابق کھانا ہم کھائیں گے، سوئیں گے، مسجد میں آئیں گے، جائیں گے، نہائیں گے، سارے سنت کے مطابق کام ہم کریں گے، تب جا کے آپ عاشق رسول بنیں گے۔ اگر ان کے خلاف ورزی کرو گے تو پھر عاشق رسول، میں نہیں مانتا آپ عاشق رسول، میں نہیں مانوں گا۔ مزاروں پر جانا، مزارے سجانا، گھروں کو سجانا، ڈی جے لگانا، یہ سنت نہیں ہے بھائی، یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ عشق محبت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہو سکتی، یہ دنیاوی محبت ہے، یا آپ اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ نفسانی خواہشات پوری ہو سکتی ہے، محبت رسول اللہ نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں مانتا ہوں، جانتا ہوں آپ نہیں مانیں گے، لیکن بتانا اور آپ کو یاد کرا دینا یہ چیز ہمارا حق بنتا ہے۔ تو یاد رکھیں مسلمانوں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ پہلی بار تو آپ یہی نہیں جانتے کہ آپ یوم ولادت کون سی تاریخ کو ہوئی، تو پھر آپ کو منانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ باقی بات ہم انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔